السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے. کافی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ذکر کراتے ہیں، اللہ اللہ اس طرح کے ذکر کرتے ہیں، اکٹھے اجتماعی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر لوگوں پہ جو ہے حاضری آ جاتی ہے اور حال آ جاتے ہیں. کچھ جو ہے پنکھے پہ لٹک جاتے ہیں، کچھ ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں. مطلب اس طرح کے معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے. اور کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے پیر صاحب بیٹھے ہوں اور پیر صاحب کو چھوئے کوئی مرید اور اس کو کرنٹ لگتا ہے یا وہ ہلتا ہے جھومتا ہے، اس پہ بھی حاضری آ جاتی ہے. تو اسلام میں کیا حاضری کا کانسیپٹ ہے؟ اس طرح کا جنات حاضر ہونا یا اس طرح کے معاملات ہونا، تو کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم موقف سے پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کا عمل ہوتا ہے اور کس طرح حاضری آتی ہے، اور آپ کو یہ ویڈیو میں دکھاتا ہوں. چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے سجدہ بھی کیا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں پیر کے سامنے سجدہ. کیا جائز ہے پیر کے سامنے سجدہ کرنا؟ یہ حال آ رہے ہیں ان لوگوں کے پاس. حاضری بابا. سو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی. اس ویڈیو سے اگر کسی کے پاس کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل ہیں اس کے متعلق کہ بھائی یہ حاضری اس طرح سے آتی ہے اور یہ فلانی جگہ لکھا ہوا، تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں. تو آگے چلتے ہیں موقف کی طرف. سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لیں گے. اس سے ریلیٹڈ کیا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں نہیں ہے، کیا معاملات ہیں؟ چلیے سب سے پہلے مدنی چینل سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور جنات کی بھائی جنات کی حاضری کے حوالے سے یہ بھی عرض ہے کہ بعض جگہوں کا یہ سنا جاتا ہے. ابھی بھی یہاں اسلام میں بتا رہے تھے کہ بعض ایسے علاقے ہیں جن میں خاص کر جیسے کل کی جو شب ہے 11ویں رات، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ غوث پاک کی حاضری، چلے غوث پاک کا چلہ، تو اس کی آبادی اور یہ سب بہت کچھ وہاں پر ترکیب ہوتی ہیں. تو ان سب کی بھی کیا حقیقت ہے اور اس میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ اگر اس پہ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. یہ بیچارے عوام ہے نا، تو بولی بالی ہے، وہ نا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. بدقسمتی سے سنیوں کے اندر اس طرح کی بعض چیزیں لوگوں نے رائج کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سیدھے سادے صاف ستھرے سنی جو ہے نا یہ بدنام ہے. ہمارے علماء بیچارے مطلب ہمیں حق کی بات بتاتے ہیں تو یہ بعض لوگ اس طرح ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. پھر یہ جو حاضری آتی ہے نا جنات کی، یہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بیچارے مطلب وہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ہوتا بعضوں کا جن کا اثر تو ہوتا ہے، اور وہ مطلب وہ عورتیں جو دھنتی ہیں مزاروں پر، تو ایسی عورت کو مزار پر تو ویسے ہی نہیں لے جانا چاہیے. عورت کو سوائے بارگاہ رسالت کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی. عورت کی اجازت میں پھر یہ پتہ ہے کہ اس کو دھنی آتی ہے، وہ جنات سب کروا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو بالکل نہیں لے جانا چاہیے. بال کھلے کر کے یہ وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہے اور یہ جن بول رہا ہوتا ہے، وہ تماشا بنا ہوا ہوتا ہے. لوگ پھر سوال جواب کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ. اچھا بعض اس میں کچھ ڈرامہ بازی بھی ہوتی ہوگی، شغل
तो ये बाज औरतें यूं भी ढूंढती होंगी खामखा के, औरतें पकड़ती होंगी और यूं थोड़ा मजा आता है ना इसमें, तो यूं होता होगा। अच्छा, और खैर जिन्नात तो वाकई तंग करते हैं बाजों को, इसका तो इनकार कर ही नहीं सकते ना। देखें सो दोस्तों, आपने मदनी चैनल का मौक़िफ़ सुन लिया, यानी इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने ये कहा कि सुन्नी बदनाम हो रहे हैं जो कुछ लोग इस तरह के अमल कर रहे हैं, लेकिन जिन्नात की हाज़िरी होती है, लेकिन कुछ अपना तरफ से नाटक भी किया जाता है। आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, मुफ्ती अकमल साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। ये दो चीजें होती हैं, ड्रामा, फ्रॉड या जिन्नात। और जिन्नात भी शैतान, काफिर जिन्नात, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये दाता साहब आ गए, ख्वाजा साहब आ गए, जो कह भी रहा हो ना कि दाता साहब आ गए, उससे पूछो तुझे क्या पता दाता साहब आ गए। जिन आकर सब कह सकता है कि मैं दाता साहब हूं, बस ख्वाब में शैतान आकर ये नहीं कह सकता मैं तुम्हारा नबी हूं। मेरे आका ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, इसलिए कि शैतान ख्वाब में भी मेरी शक्ल में मुतशक्किल नहीं हो सकता। बेशक बेशक, शैतान ख्वाब में ये कह सकता है मैं तुम्हारा खुदा हूं, ये कह सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब का ऐसा पाको साफ मामला रखा है, ये अल्लाह का कमाल है कि शैतान ये नहीं कह सकता मैं तुम्हारा नबी हूं। बाकी ये कह सकता है मैं दाता हूं, मैं ख्वाजा हूं, मैं फुलाऊं, मैं फुलाऊं। ये जो हाजिरियां आती हैं, ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे, भाई तुम इतने पप्पू कैसे हो गए कि दाता साहब आ गए तुम्हारे पास और तुम्हें सब आगे बताएंगे। आदमी वैसे सोच ले कि यार मैं कहां से इतना लाडला हो गया कि आगे दाता साहब आके मुझे बताएंगे। ये सब शैतानी चक्कर होते हैं, और इनसे आइंदा के बारे में क्वेश्चन करना ये गुनाह है, याद रखें, गुनाह। क्योंकि इस किस्म की सोर्सेस, सितारों की चाल, नजूमी के पास जाना, इसको उलमा ने हराम लिखा है, नबी करीम ने मना लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि बल्कि यहां तक लिखा है कि अगर आप ये बिलीव कर लें जो कह रहा है सही कह रहा होगा। नजूमी के बारे में यह है वैसे कि नजूमी के बारे में अगर आप ये बिलीव करें कि जो कहेगा सच कहेगा, आप काफिर हो जाएंगे। और अगर आप यूं सोच के जाएंगे चलो पूछते हैं क्या कहता है देखते हैं, तो गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। और अगर आप उसको आजिज करने के लिए जाते हैं कि उल्टा सीधा क्वेश्चन करूंगा, गलत बताएगा तो उसको जलील करूंगा, तब भी उलमा फरमाते हैं बेहतर है कि ना जाओ, क्योंकि अगर सही जवाब दे दिया तुम्हारा ईमान गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी सितारों की चाल होती है ना, वो देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, उसमें लिखा होता है करीब तरीन दोस्त से होशियार रहो, गद्दारी करेगा। अब आपने कहा छोड़ो भाई, और करीब तरीन दोस्त ने कर ली, तो आप कहते हो भाई यार अब तो मैं मुरीद हो गया इसका। अब आप बार बार पढ़ेंगे, हालांकि भाई ये सब अटकल पिच्चू होते हैं। आप देखते हैं ना ये चैनल्स पे बैठे हुए कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं, भाई कोई सुन रहा होता नाराज भी मत हो, बुरा नहीं मानिएगा। जो टीम कहेंगे ना जीतेगी, अगले दिन वही हार रही होती। इसी से अंदाजा कर ले, अगर ये नुजूम और पामिस हजरात और सितारों की चाल से ऐसे एक्यूरेट मसला मालूम होता तो सब बताना देते, अंदाजे होते हैं सब, ठीक है ना। और बहरहाल ये हाजिरियां बिल्कुल किसी के ऊपर हाजिरी नहीं होती। ऐसे लोगों को इज्जत देना, उनके पास जाना, ये दीन को ढाने के बराबर है। दूसरा उन्होंने कहा सो दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुना, उन्होंने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं होती, ये जो है ड्रामेबाजियाँ होती हैं सारी, तो इसके अंदर जो है इस तरह के मामलत में जाना और उससे दूर ही रहना, मतलब इस तरह के मामलत में आपने जाना नहीं है, तो इस पर जो है आपने सच भी नहीं मानना इस चीज़ को। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज सईद साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। शादी के दिन दुल्हन को हाजिरी आई और हाजिरी में लोग उससे सवाल पूछना दुरुस्त है क्या? अब बहरहाल दुल्हन को हाजिरी मैं समझता हूँ उसको बोलते हैं कि इंसानी जिसमें जिन दाखिल हो जाता है और फिर वो झूमती है, आवाज़ें निकालती है और लोग आके बढ़ जाते हैं, भाई इनमें फातिमा आई, इनमें खदीजा आई, और आदमी है तो इसमें अली आया, हसन हुसैन आया। ऐसा बहुत सी बार, एक बार हमारे पास भी यहाँ एक साहब थे, वो बोलते थे हाल जो आता ना जिसमें हाजिर अंदर लोग नाचते पागलों की तरह, इनमें हजरत अली आ गया, इनकी बीवी में बोले हजरत फातिमा आते हैं, इनके बच्चों में हसन हुसैन आते हैं। अच्छा बहुत बड़ी बात है, तो पूरे शख्सियत पूरे सहाबा ही जमा हो जा रहे हैं इनके घर के अंदर, एक ही खानदान, बहुत बड़ी बात है। कभी हाजिरी आई तो हमको बुलाओ, हम भी कुछ सवालात करेंगे, और जो बोले पूछते बोले, ठीक। अब वो हाजिरी आई तो बोले, वो उनमें हाजिरी आ गई तो मैंने कहा अब उनको बोले कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अली भी हाफिज़ कुरान थे, हसन हुसैन भी हाफिज़ कुरान थे, कुरान सुनाओ तो गालियाँ देना शुरू। अली तो गाली नहीं दे सकते, हो यार ये तो सही नहीं है, अभी तो शैतान है, बम का इसको, अली चले गए अब शैतान आ गया, अब दो इसको रखे हुए, तो अखले ठिकाने आ गए। हाजिरी आई तो फिर सहाबा आ रहे हैं उसकी जिस्म में, तो सबको कुरान हाफिज़ कुरान थे ये लोग, है ना। तो ये सब फालतू बातें। तो हाजिरी बोले तो क्या है, इसमें शैतान दाखिल होता है उस औरत में, आदमी, और फिर उसके मुंह से क्या करता हो, कहानत, ये होगा वो हुआ था, ऐसी बातें निकालता है। ऐसे लोगों से सवाल करना हराम है,
اور ایسے لوگ جس میں آتا ہے وہ علاج کرائے اپنا, نہ کہ جو ہے لوگوں کو ان کے گھر والے مقدس سمجھے بٹھا دے اور دلہن کو حاضری آ رہی ہے, اور یہ درست نہیں بہرحال. کسے کہتے سو دوستوں آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف سنا. انہوں نے ایک نارملی پرسن جیسے کہ جو گھر میں جس کے اوپر کوئی جنات کا حاضری آ جاتی ہے, جنات آ جاتے ہیں کسی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, تو اس سے سوالات آپ نہ کریں, اس کا علاج کروائیں. یہ آپ کے سامنے انہوں نے موقف پیش کر دیا. تو آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ہیں اور اجتماعی طور پر ذکر اذکار کے دوران وجد کا تعین ہونا کیا ہوتا ہے؟ وجد سارا تماشا ہے جی. وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین گانوں پہ بھی وجد ہو جاتا ہے. عابدہ پروین بال کھول کے ناچ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ہے, یہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. اس کو کہتے ہیں ریزوننس, اردو میں گمک کہتے ہیں. آپ نے پڑھی ہوئی ایف ایس سی میں, جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے نا, ان کو ریزوننس کا پتہ ہے. ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کی فریکوینسی کسی دوسری فریکوینسی سے میچ کر جائے تو ایمپلیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے فوجی جب پل کے اوپر سے گزرتے ہیں نا, وہ پریڈ نہیں کریں گے. کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں میتھمیٹیشین, انہوں نے پتا ہے اس گل کا. کیوں جی؟ اسی ریزوننس ہی کہتے ہیں نا اس کو. اچھا منوی آندی ہے تھوڑی بہت میتھ. اچھا کیونکہ آپ تو میتھمیٹیشین ہے اور ہم اپلائیڈ میتھمیٹکس, انجینئر جو ہے وہ اپلائیڈ میتھمیٹکس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. فوجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پل کے اوپر اکٹھی مارچ نہیں کرنی, کیونکہ اگر وہ فوجیوں کے مارچ کی فریکوینسی اس کی نیچرل فریکوینسی کے ساتھ میچ کر گئی پل کے, تو پول اینج کرے گا, پھر تو مارچ روک دیتے ہیں. یہ ریزوننس جو ہے نا, یہ جو وجد آتا ہے نا جن لوگوں کو, یہ بالکل صحیح آتا ہے. یہ ٹوٹلی سائنٹیفک فینومینا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ تو ہندوؤں کو وجد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے. چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجد آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے. نہیں, غیر مسلموں کو بھی آتا ہے, گوروں کو بھی آتا ہے, کرنٹ بھی لگتا ہے, کرنٹ بھی لگتا ہے. وہ کرنٹ شاہ بھی چل رہے ہیں. اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے. اجتماعی ذکر جو ہے نا, وہ اگر قرآن کا ذکر ہو رہا ہو, یعنی اجتماعی محفل, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہاں لوگ قرآن کی تدریس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سروں سے لے کے اوپر تک فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے. یہ جو ضربوں ضربوں والا ذکر ہے نا, اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں. میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا اللہ کا ذکر ثابت ہے؟ میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے نام کے اوپر کبھی ذکر تعلیم نہیں فرمایا, ہمیشہ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے. یا سبحان اللہ ہوگا, یا الحمدللہ ہوگا, یا لا الہ الا اللہ ہوگا, یا اللہ اکبر ہوگا, یا لا حول ولا قوت الا باللہ ہوگا. صرف اللہ 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 یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ کوئی ذکر, کیونکہ یہ کوئی جملہ ہی نہ مکمل ہو رہا. سبحان اللہ کہیں گے تو پاکی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہوا, اللہ اللہ بس جملہ ہی مکمل نہیں ہوا. آپ نے اللہ کی کیا تعریف کی؟ یا آپ کہیں الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, جملہ مکمل ہو گیا. اللہ اکبر, بڑائی اللہ کے لیے, جملہ مکمل ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکیوں پہ استقامت کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے. صرف اللہ, یہ تو جملہ ہی مکمل نہیں ہے. یہ تو اللہ کا ذکر نہیں ہے. ذکر میں ہوتا ہے آپ تعریف کسی کی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو ایٹریبیوٹس دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ جملہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور میں نے چیلنج کیا, الحمدللہ آج تک چیلنج قائم ہے, کوئی نکال نہیں سکا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے جی. ہاتھ ملاتے ہیں وہ اپنے پیر کے ساتھ, وہ کرنٹ لگتا ہے اور وہ ایسے بڑے زور سے اور سر یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں. اس قسم کے کئی ہندوؤں والے مسئلے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہیپناٹزم ہے وہ ایک طرح سے دین, یہ میں بار بار کہتا ہوں, دین جب کوئی چیز آپ نے ثابت کرنی ہوگی وہ نبی علیہ السلام سے ثابت کرنی ہوگی. باقی آپ شعبہ بازیاں جتنی مرضی کرتے ہیں اس کو دین کر کے پریزنٹ نہ کریں. وہ جی دلوں کے حال جان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دلوں کے حال تو بہت بڑی چیز ہے. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ, دنیا کا کوئی ولی پڑھ کے بتا دے اس کا, جس نے پہلے میکینک ہے شباب کے لیے پرواز جانے راج وہ بس رینج ہی ہے نا, پروازاں ختم ہو گئی ہیں ہوں. میں انہوں نے لکھ کے دینا لیٹن لینگویج فارمولہ لکھ دیں, یہ صرف تک کے پڑھ کے 10 دن. اور ان کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہمیں تو اللہ سکھاتا ہے. اللہ نے تو لیٹن آندھی ہے نا, اللہ نے تو میکینیکل انجینئرنگ آندھی ہے نا. انہوں نے میں کہا نہیں 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن میتھمیٹکس دی لکھ کے نا سولوشن کرنے سے قیامت تک نہیں کر سکتے. صرف پڑھ کے 10 دن کے لکھا کہ ہے کوئی بھی بزرگ ہے, کوئی بزرگ آ جائے سامنے, لیکن انہوں نے کسی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کی تھی, وہ اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر کسی نے میتھمیٹکس پڑھ لی ہوئی ہے, ادروائز نہیں. سو دوستو انجینئر صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ سائنٹیفک فریگنینسی کے طور پہ ہوتا ہے یہ عمل, اور یہ اسلام سے, اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس عمل کا, حاضری کا, کیونکہ یہ ہندوؤں پہ بھی آتی ہے, انگریزوں پہ بھی آتی ہے. اس طرح کے معاملات سب پہ ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ ہوتے ہیں. اس طرح کے عمل صرف مسلمانوں پہ ہی نہیں
ساری قوموں پہ، ہندوؤں پہ بھی ہوتا ہے، ہندوؤں پہ بھی حاضری آتی ہیں، تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن کو کلک کر دیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی جا کے فالو کر لیں، وہاں پہ بھی ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.